کس جج نے خط لکھا ہے، کن کے اوپر الزامات آئے، جن ہائی کورٹ سے جج صاحبان اسلام آباد آئے ہیں، عدالتی عملہ جو ہے وہ رشوت لیتا رہتا ہے، ان ہائی کورٹس میں کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ آرمی چیف صاحب ادھر بنوں گئے ہوئے، اسلحہ امریکن چھوڑ کے گئے تھے افغانستان میں، وہ اسلحہ وجہ بن رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کی۔ جب خود میدان پہ گئی، وہ جو کچھ چاہتی ہے وہ نہیں، لوگوں نے شکایتوں کے انبار لگا۔ مریم نواز صاحبہ نے غصے میں ہسپتال کے MS کو ہٹا دیا، شدید غصے، اور کرنا چاہیے غصے۔ ہیلتھ کارڈ کا سسٹم ہے، اس نے ہسپتالوں کا پٹھا بٹھا دیا۔ عمران خان صاحب اور گلزار صاحب جو بیڑا غرق کر گئے، اس کو سنبھلنے میں ٹائم لگے گا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج آرمی چیف خود نکلے ہوئے تھے اور مریم نواز صاحبہ بھی نکلی ہوئی تھی۔ آرمی چیف کہاں گئے، کیا کہا، اور مریم نواز صاحبہ کہاں گئی، غصے میں کیوں تھی، تہلکہ کیوں مچا دیا اور کیا کیا، ایک تو اس پر بات ہوگی، اور دوسرا ایک خط ایک جج کا منظر عام پر آیا ہے، اور اس خط میں جج صاحب نے الزام لگایا ہے کہ عدالت میں، ہائی کورٹ میں رشوت لی جا رہی ہے۔ کس جج نے خط لکھا ہے، کن کے اوپر الزامات عائد کیے ہیں، اور جن کے اوپر الزامات عائد کیے ہیں وہ ان کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو پہلے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی اسلام آباد ہائی کورٹ، اب انہی ججوں کے عملے کے اوپر الزام لگ گیا رشوت ستانی کا، اس پر بھی بات کروں گا۔ پہلے مریم نواز صاحبہ اور آرمی چیف، بلکہ آرمی چیف کیونکہ کل پرسوں بنوں میں ایک حملہ ہوا تھا، دہشت گرد حملہ، چھاونی کے اندر دہشت گرد داخل ہونا چاہ رہے تھے، نقصان تو جانی بڑا کر گئے، وہ جانی نقصان، ہلاکتیں کر گئے، شہادتیں کر گئے، اور 13 دہشت گرد بھی، 16 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ آرمی چیف صاحب ادھر بنوں گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر جو زخمی تھے ان کی عیادت کی، اور پھر دورہ کیا بنوں کینٹ کا، اور انہوں نے ایک گفتگو بھی جو کی ہے اس ISPR کے مطابق، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ خوارج اور حملہ کرنے والے اور منصوبہ ساز اور ان کے معاونین، ان کو نہیں بخشا جائے گا، ان کو جلد انصاف کے کٹڑے میں لایا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو اہلکار، فوجی جوان اور جو فورسز کے جوان ہیں جنہوں نے حملہ ناکام بنایا، ان کی تحسین کی، اور جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں، اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، تعزیت کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ شہریوں بشمول بچوں، خواتین اور بزرگوں کو بہیمانہ طور پر نشانہ بنانا خوارج کے اصل عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی یکجہتی ضروری ہے۔ اب ان دنوں پاکستان جو ہے وہ، میں بار بار دہشت گردی کے معاملے پر جب بھی بات کر رہا ہوں تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ افغانستان ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ابھر کر سامنے آیا ہے دہشت گردی میں۔ ماضی میں بھی ظاہر افغانستان سے ہی پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے، اور اب بھی آج دفتر خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا کہ جی افغانستان سے جو اسلحہ امریکن چھوڑ کے گئے تھے افغانستان میں، وہ اسلحہ وجہ بن رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کی، اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ادارے مسلسل افغان حکومت کو اس حوالے سے کہتے رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو جو پناہ گاہ دے رکھی ہے انہوں نے وہ بند کر دیں۔ اور ساتھ ساتھ تورخم بارڈر کا معاملہ جو تھا وہ بھی دفتر خارجہ کے ترجمان نے اٹھایا کہ وہاں پر جھڑپیں یا حالات اس لیے خراب ہوئے کیونکہ جو افغان طالبان ہیں، وہاں کی جو فورسز ہیں، وہ متنازع علاقے میں چوکیاں بنانا چاہ رہے تھے۔ تو صورتحال ظاہر ہے اچھی نہیں ہے، مزید اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک بگڑ سکتی ہے، اور آرمی چیف جو ہے جہاں پر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آرمی چیف جاتے ہیں خود، اور جانا بھی چاہیے، بلکہ ہماری حکومت کو، وزیر اعظم کو اور دیگر حکام کو بھی جانا چاہیے۔ یہ حکومت ذرا ڈیفرنٹ حکومت ہے عمران خان صاحب کی حکومت سے، وہ تو خیر خود کہیں بھی نہیں جاتے تھے، ہمارے جہاں جہاں جوان شہید ہوتے ہیں تو تعزیت کرنے وزیر اعظم صاحب پہنچتے ہیں، جنازوں میں پہنچتے ہیں، صدر زرداری صاحب اپنی طبیعت اور علالت کے باوجود وہ بھی جایا کرتے ہیں، وہ بھی جا کر جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو اب جو نئی لہر ہے دہشت گردی کی، اس حوالے سے یہ جو بنوں کا دورہ تھا آرمی چیف کا بڑا امپورٹنٹ تھا۔ مریم نواز صاحبہ کہاں پہنچی؟ مریم نواز صاحبہ اپنی حکومت کا 1 سالہ وہ جشن منا رہی تھیں، کچھ اشتہارات دیے گئے اور پھر ایڈیشنز چھپوائے گئے، اور اس میں تو کارکردگی بہت دکھائی گئی، لیکن جب خود میدان پہ گئیں تو ان کو نظر آیا کہ نہیں، وہ جو کچھ چاہتی ہیں وہ نہیں ہو رہا، یا سسٹم جو ہے کہیں نہ کہیں وہ سہولت یا وہ چیزیں فراہم نہیں کر رہا لوگوں کو جو ہونی چاہیے۔ ایک تو پنجاب کے اسپتالوں کے حوالے سے میں گزارش کر لوں کہ پنجاب میں جو ہیلتھ کارڈ کا سسٹم ہے، یہ اس نے ہسپتالوں کا پٹھا بٹھا دیا ہوا ہے، تباہ و برباد کر دیا اسپتالوں کو۔ وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر سرکار کا پیسہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں چلا جاتا ہے، اور اب تو یہ ہوا ہے کہ جی ہیلتھ کارڈ جو
جو سرکاری اسپتال ہیں وہاں پر بھی ہیلتھ کارڈ پر علاج ہوگا، یعنی وہ کٹ جو شیئر ہوتا ہے انشورنس کمپنی کا اس کو ظاہر مل رہا ہوگا نا ایسے تو یہ عجیب و غریب قسم کا سسٹم چل رہا ہے پنجاب میں۔ عمران خان صاحب اور بزدار صاحب جو بیڑا غرق کر گئے، ظاہر اس کو سنبھلنے میں ٹائم لگے گا۔ آج ہوا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ گئی تھیں لاہور کے سب سے بڑے اسپتال میو ہسپتال، اور وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا تو لوگوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ایک بچی مریم نواز صاحبہ کے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ جی میں رات بھر اپنی والدہ کی دوائی کے لیے بھٹکتی رہی ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور مجھے دوائی ہسپتال سے نہیں مل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ جی سرنج، برنولا، کینولاز یہ تک ہمیں باہر سے منگوانے پڑتے ہیں۔ اور پھر شکایت لگائی گئی مریم نواز صاحبہ کے سامنے کہ جو وہاں کا دل کا وارڈ ہے، میو اسپتال کا جو کارڈیولوجی کا وارڈ ہے، وہاں پر کیڑے مکوڑے پھر رہے ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے جو ہسپتال کے ایم ایس ان کو اور ایک اور افسر کو انہوں نے وہاں ہٹا دیا، اور مریم نواز صاحبہ نے غصے میں، شدید غصے، اور کرنا چاہیے غصہ، یہ جو ہمارے حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیں، لیکن یہ جو مافیاز ہیں یا بابو ہیں، مطلب جو ڈاکٹرز ہیں نا، ڈاکٹرز یہ کرتے یہ ہے کہ سارے ڈاکٹروں کی میں بات نہیں کر رہا، بڑے بڑے ڈاکٹر دیپ رضوی جیسے اور بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، اور پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے ڈاکٹرز، لیکن جو پرائیویٹ ہسپتالوں کو پروموٹ کرتے ہیں ڈاکٹر، یا جو پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں، وہ سرکاری ہسپتالوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، جان کے وہاں پر مفت میں ادویات نہیں دیتے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں سے بدزن ہو کر پرائیویٹ ہسپتالوں میں جائیں۔ اور کئی بڑے بڑے ڈاکٹر تو کمیشن لیتے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیز سے کمیشن لیتے ہیں۔ تو مریم نواز صاحبہ نے ایم ایس کو اور ایک اور افسر جو ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دیا، اور جاتے جاتے مریم نواز صاحبہ کو اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایم ایس کو کہا کہ شکر کرو میں تمہیں گرفتار نہیں کروا رہی، ہتھ کڑی نہیں لگوا رہی، تمہارے کارنامے ایسے، تمہارے کام ایسے کہ میں تمہیں گرفتار کرواتی۔ تو حکومتوں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف جو منصوبے بناتے ہیں ان منصوبوں کو مطلب گزارا کامیاب کریں، بلکہ یہ وزٹ ضروری ہے، دیکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ہاسپٹلس، لوگوں کو صحت جو ہے نا وہ اس کی سہولتیں ملنا بہت ضروری ہے، تعلیمی ادارے سب کچھ ہم نے پرائیویٹ کر دیا، سب کچھ پرائیویٹ ان کو مافیاز کو دے دیا ہے۔ مطلب ایک وقت تھا لاہور کا جی سی کالج جو ہے وہ ٹاپر ہوتے تھے اسٹوڈنٹ میں سے، اب ایک اور پرائیویٹ کالج ہے وہ ٹاپ پہ جاتے ہیں جی ان کے بچے، اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں وہ میں ابھی نہیں گنوا رہا، لیکن بہرحال گورنمنٹ کے ادارے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، وہاں پر ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی، وہاں پر لوگ ایمانداری دیانتداری سے کام نہیں کریں گے، تو پھر پرائیویٹ مافیاز لوٹ لیں گے لوگوں کو۔ اب ایک اور چیز ہے جو بڑی خطرناک ہے، اور خط جو ہے وہ آج کل عمران خان صاحب بھی لکھ رہے تھے، سب سے اب پہلے آغاز 6 ججوں نے کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پھر ایک جج بابر ستار صاحب نے الگ سے ایک خط لکھ دیا تھا، پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا فیصل ووڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ تم ہماری پگڑیاں اچھالو گے تو ہم تمہاری پگڑیوں سے فٹ بال کھیلیں گے، پھر توہین عدالت کی کارروائی بھگتنا پڑی فیصل ووڈا صاحب کو، معافی مانگنا پڑی۔ تو وہ جو بابر ستار صاحب کا ایک اور خط سامنے آیا ہے، اور وہ خط عجیب و غریب خط ہے، مطلب یہ میں حیران ہوں کہ ایسا ہو رہا ہے عدالتوں میں، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ محدود کر دیا ہے شکایت کو، اور یہ شکایت وہ کہہ رہے ہیں اب ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پہلے نہیں تھی۔ آپ کو یہ جو چل رہا ہے اپنا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دیگر ہماری جو عدالتیں ہیں، سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے کچھ ججوں کے تبادلے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف، تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے قبول نہیں کیا تھا، بلکہ خط لکھے تھے، پٹیشنز تک دائر کر دی ہوئی ہیں اپنا سپریم کورٹ میں۔ تو اسی وہ جو جج صاحبان ٹرانسفر ہو کر آئے گئے ہیں، انہی جج صاحبان کے متعلق ایک خط لکھا گیا، براہ راست ان کے اوپر الزام نہیں ہے، الزام بابر ستار صاحب نے لگایا ہے ان جج صاحبان کے ساتھ ٹرانسفر ہو کر آنے والے ان کے عدالتی عملے پر۔ خط بابر ستار صاحب کے سیکریٹری نے لکھا ہے رجسٹرار کو، اور خط میں لکھا گیا ہے کہ جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر ہائی کورٹ سے جج صاحبان ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کا عملہ ہے عدالتی، وہ لوگوں سے رشوت لے رہا ہے، اس طرح کی شکایتیں ملی ہیں،
اور بابر ستار کی جو اپنا ہدایت پر لکھے گئے خط کی جو کاپیز جو ہیں وہ تمام ججز کے سیکریٹریز کو بھی ارسال کر دی گئی ہیں، اور خط میں کہا گیا کہ انکوائری کر کے ملوث اسٹاف کے خلاف کارروائی کر کے اس برائی کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے رومز اور کوریڈورز میں لکھا گیا ہے کہ جی ویڈیوز ہیں، تو وہ ویڈیوز کا ریکارڈ فوٹیج نکالی جا سکتی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسٹاف جو ہے، عملہ جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہے۔ اگر ایسے مطالبات کی رپورٹس یعنی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جی یا جو شکایت کی جا رہی ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں، تو ویڈیوز میں دیکھ کر اگر ثابت ہو کہ رپورٹ درست ہے تو پھر جو ملوث رشوت ستانی میں ملوث جج صاحبان کا اسٹاف ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور باقی کافی ساری لمبی چوڑی باتیں، لیکن وہ یہ کلیم کرتے ہیں بابر ستار صاحب خط میں کہ ان جج صاحبان کے تبادلوں سے پہلے یا جو اسٹاف اپنے ساتھ وہ لے کر آئے اس سے پہلے اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسی کوئی پریکٹس نہیں تھی۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جن عدالتوں سے، جن ہائی کورٹ سے جج صاحبان اسلام آباد آئے ہیں ان ہائی کورٹس میں پریکٹس ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ عدالتی عملہ جو ہے وہ رشوت لیتا رہتا ہے، مطالبہ کرتا ہے۔ تو بہت بڑا کلیم ہے بابر ستار صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے ظاہر ہے وہ، اور ایسا ہوتا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اس پر کہ وہ انہوں نے بریکٹ کر دیا، محدود کر دیا اس شکایت کو صرف ان جج صاحبان پر تک جو جج صاحبان ٹرانسفر ہو کر آئے۔ وہ اگر اس کو خط کو جرنلائز کر لیتے کہ جی یہ شکایتیں مل رہی ہیں ہمیں، پہلے نہیں تھا اب ہو رہا ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن کی جائے، تو پھر خط کے اوپر سوال نہ اٹھتے۔ اب اٹھیں گے سوال، میں تو کوئی نہیں اٹھانے والا سوال، لیکن ظاہر ہے اب اٹھیں گے کہ جی وہ جج صاحبان جن کو آپ نے بڑی کوشش کی کہ وہ اسلام آباد نہ آئیں، جسٹس ڈوگر صاحب جو اس وقت سینئر پیونی جج ہیں اور قائم مقام چیف جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور جسٹس خادم حسین سومرو صاحب، اور ایک کے پی کے سے بلوچستان سے ایک جج صاحب آئے، ان کو جب ٹرانسفر کی خبریں آ رہی تھیں کہ جن کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، تو خط لکھا گیا متعلقہ ہائی کورٹس کو، کہ چیف جسٹس صاحبان کو، چیف جسٹس صاحب کو، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو، اور سب کو خط لکھے گئے کہ جی آپ نے یہ تبادلہ اس کی حمایت نہیں کرنی۔ اور ہائی کورٹ کے جج صاحب، چیف جسٹس صاحبان کو کہا گیا کہ جی آپ جو ہے وہ جج نہ دیں۔ اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کو کہا گیا کہ آپ ان تبادلوں کو تسلیم نہ کریں، لیکن تبادلے ہو گئے۔ اب تبادلے ہونے کے بعد پٹیشن سپریم کورٹ میں چلی گئی۔ اب پٹیشن کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جی یہ جج جو آئے ہیں نا، یہ اپنے ساتھ راشی عملہ لائے ہیں۔ اب براہ راست جج صاحب کے اوپر الزام ظاہر جج صاحب نہیں لگا سکتے تھے، تو انہوں نے عملے کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے کہ جی ان کا جو اسٹاف ہے، عدالتی اسٹاف ہے، وہ بڑے کرپٹ لوگ ہیں، وہ سندھ والے بہت کرپٹ ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ والے بڑے کرپٹ ہوتے ہیں، بلوچستان ہائی کورٹ والے بہت کرپٹ ہوتے ہیں۔ ان کے آنے کے بعد ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا وہ خراب ہو گئی، ورنہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ایسی کوئی پریکٹس نہیں تھی۔ وہ یہ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں تسلیم کر سکتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کم ضرور ہوگی، لیکن رشوت ستانی کے معاملات چل رہے ہوں گے۔ ہمارے یہاں تو ایک عام چیز ہے، بھائی جج کیوں کر رہے ہو، وکیل کیوں کر رہے ہو، جج کرو۔ ہمارے یہاں تو نظام انصاف کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ مطلب مزار ایک بار نقوی کا آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ٹرک پہنچائے جا رہے تھے ان کی طرف، وہ سپریم کورٹ میں تھے، لیکن بہرحال اور بھی بڑے بڑے، مطلب وہ اعجاز الحسن صاحب آپ نے دیکھا وہ کس طرح چیف جسٹس بن رہے تھے، لیکن پتہ چلا کہ جی میرے خلاف کوئی ثبوت سامنے آ سکتے ہیں، وہ بھی دوڑ گئے، بھاگ گئے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان ججوں کے آنے سے پہلے کچھ نہیں تھا، یا پھر وہ جو پہلا خط تھا 6 ججوں والا کہ جی مداخلت ہو رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس سے پہلے بھی تو مداخلت ہو رہی تھی، اب بھی ہو رہی ہوگی۔ ان ججوں کے آنے سے پہلے بھی رشوت لی جا رہی ہوگی، اب بھی لی جا رہی ہوگی، اب ذرا بڑھ گئی ہوگی، طریقہ تو تبدیل ہو گیا ہوگا۔ تو خط جو ہے وہ بالکل اسی طرح جس طرح وہ 6 ججوں کا خط تھا، ایک مخصوص حالات میں لکھا گیا، اسی طرح مخصوص حالات میں لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے یہ خط۔ تو لہٰذا ایک چیز جو شکایت جائز بھی ہو، لیکن اگر آپ نے بریکٹ کر دیا کہ جی صرف اور صرف یہ جج صاحبان کر رہے ہیں، تو پھر معاملہ ظاہر ہے اس طرح کسی اور نظر سے دیکھا جائے گا۔ اگر ہوتا یہ خط میں سیدھا لکھا جاتا، بے شک ٹارگٹ وہی جج صاحبان ہوتے، لیکن اور ثبوت ان کے خلاف ہی ملیں گے، ظاہر ان جج صاحبان کے اسٹاف کے خلاف ہی مل رہے ہوں گے نا، اگر کوئی اور نہیں کرتا تو لکھا جاتا کہ عدالتی اسٹاف جو ہے وہ رشوتیں لے رہا ہے۔ لیکن یہ لکھنا کہ جی
تازہ تبادلہ ہو کر آنے والے دیگر ہائی کورٹ سے جج آئے ہیں، ان کا عملہ جو اپنے ساتھ عملہ لائے وہ عملہ جو ہے رشوت لے رہا ہے، تو پھر گڑبڑ تو لگے گی نا، دال میں کالا تو لگے گا۔ تو بہرحال جو عدالت کے اندر کھینچا تانی ہے، یہ خط 6 ججوں کا خط، پھر 4 ججوں کا خط، پھر 8 ججوں کا خط، پھر 1 جج کا خط، تو یہ اس کا نظر آ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ ہے، اس وجہ سے یہ خط بھی سامنے آیا۔ تو بہرحال اب دیکھتے اس میں رجسٹرار صاحب جو ہے وہ انکوائری کرواتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کون کون سے جج صاحبان کا عملہ ملوث ہے، اور صرف عملہ ملوث ہے یا بات اس سے بھی آگے کی ہے، پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔